حضور علیہ السلام مکے میں کلفت مصائب مشکلات برداشت کی، دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان گھٹن زدہ ماحول میں اب تمہیں میں اپنی عجیب اور لاجواب سیر کرانا چاہتا ہوں، جس کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ سفر عجیب ہے جس کو قرآن نے کہا لیلا من المسجد الحرام، رات کے مختصر حصے میں۔ عجیب بات ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے رات کے اس مختصر حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب نے کہا سبحان الذی اسرا، یہ میرے نبی نے خود نہیں کیا، میں عرش والے رب نے کروایا۔ سبحان، وہ رب پاک ہے۔ اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً، رات کے مختصر حصے میں۔ کہتے ہیں اتنا مختصر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب چلے، جس پانی سے وضو کیا، جو کھانا آپ نے کھایا، واپسی آئے اور پھر وہ کھانا بھی اسی طرح گرم تھا، وضو کا پانی بھی اسی طرح چل رہا تھا۔ حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر حجرہ مبارک میں محو استراحت تھے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ ضمنی طور پر یہ بات بھی کہتا چلا جاؤں، سیرت نگاروں نے عجیب بات لکھی ہے کہ میرے پیغمبر کی زندگی میں دو عظیم سفر درپیش ہوئے۔ ایک سفر جس کو معراج کہتے ہیں، ایک سفر جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مسافر ایک ہے، رفیق سفر دو ہیں۔ رب نے ان سفروں میں عجیب حکمتیں دنیا کو بتلائی ہیں۔ جب معراج کا سفر درپیش ہوا، معراج کے سفر کا آغاز ہوا، رب نے نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیغمبر کے دروازے پہ دستک نہیں دینی، بلکہ حجرے کی چھت پھاڑ کر میرے پیغمبر کو جگانا نہیں ہے، آپ کی تلیوں پر، پاؤں کی تلیوں پر بوسہ دینا ہے۔ جب میرا محبوب جاگے پھر سفر کا آغاز کر گئے۔ اور ایک سفر ہے ہجرت کا۔ اللہ نے انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے سردار، جس کو صدیق اکبر کہتی ہے دنیا، اور ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن مرحوم، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے تم سے کوئی پوچھے ابو بکر صدیق کون ہے، تم کہو صدیق اکبر وہ ہے جس سے مسلمانوں کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ وہ جو ہے اللہ کی دھرتی پر انبیاء کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ انبیاء کے بعد تمام انسانیت کے سردار۔ رب نے میرے پیغمبر کو کہا جب ہجرت والی رات سفر کرنا ہے، یہاں معراج والی رات حضرت جبرائیل نوریوں کے سردار میرے پیغمبر کے دروازے پر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ہجرت والی رات رب نے حکم دیا صدیق اکبر کے دروازے پر جاؤ۔ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی۔ حضرت صدیق اکبر بہر تشریف لائے، دیکھا حیران ہو گئے، کہا اللہ کے نبی آپ، میں نوکر، آپ آقا، میں غلام، میں امتی، آپ میرے محبوب، مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں کیا کروں، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ جاؤ صدیق کے دروازے پر، اس کو اپنا رفیق سفر بناؤ۔ میں کہتا ہوں ہجرت والی رات جب میرے پیغمبر حضرت صدیق اکبر کی رفاقت میں چلے، کہنا آپ نے دیکھا آج دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے اب تک کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے،
جس وقت حضور علیہ السلام اس سنگلاخ وادی میں ڈر رہے تھے، پاؤں زخمی ہونے لگے، تو حضرت صدیق اکبر نیچے جھک گئے، حضور کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، کندھے پہ لے کر جا رہے ہیں۔ کائنات والو دیکھ لو، آج بلا فصل خلیفہ بلا فصل کا نمونہ دیکھنا ہے تو آج ہجرت والی رات دیکھ لو کہ غار ثور میں جا رہے ہیں۔ آج صدیق اور حضور میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ امام اہل سنت علامہ سید نور حسن شاہ بخاری نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب غار ثور کے دروازے پر گئے تو کائنات میں دستور ہے پہلے نبی اور بعد میں صدیق، ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلے نبی بعد میں صدیق، بدر میں پہلے نبی بعد میں صدیق، احد میں پہلے نبی بعد میں صدیق، مکے میں پہلے نبی بعد میں صدیق۔ غار ثور میں ترتیب بدل گئی۔ دروازے پہ جب پہنچے حضور سے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں۔ آپ پہلے ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ رب نے دنیا کو بتانا تھا کہ جس کی دل کی غار میں جب تک ابو بکر نہیں آئے گا وہاں محمد رسول اللہ نہیں آئے گا۔ غار میں پہلے ابو بکر گئے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی کبھی نبی کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی۔ نبی کی محبت کے لیے صدیق کی محبت ضروری ہے، صحابہ کی محبت ضروری ہے۔ تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اب امی ہانی کے گھر سے حضور علیہ السلام جاگے، وہاں سے چلے بیت اللہ میں پہنچے، حتیم کے اندر۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ حتیم بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ جو عمرے پر گئے ہیں، اللہ نے مجھے بھی 2 دفعہ سعادت بخشی ہے، آپ حضرات بھی جو گئے ہیں خوش نصیب ہیں، جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی لے جائے، کہو آمین، اونچی آواز سے کہو۔ بلکہ میں نے مولانا عبداللہ عثمانی سے بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے ایک وظیفہ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو وہ وظیفہ بتایا، لوگ حیران ہو گئے۔ آپ بھی آج سے کرنا شروع کر دیں۔ کیسے اذان کے بعد دعا پڑھیں اور دعا کے بعد اتنی 7 دفعہ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد عمرے پر لے جائیں گے۔ کریں گے نا؟ مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، حتیم وہ جگہ ہے جب قریش مکہ بیت اللہ کو بنانے لگے تو فنڈ کم ہو گیا، پیسے کم ہو گئے، انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی۔ یہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ شاید کوئی کہے میں تو کعبۃ اللہ کے باہر گیا ہوں، اندر نہیں جا سکا۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کی زمین باہر رکھ دی حتیم کی شکل میں، جو کعبۃ اللہ کے اندر جانا چاہے وہ حتیم میں چلا جائے۔ وہ یوں سمجھے میں کعبۃ اللہ میں چلا گیا ہوں، وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو حضور علیہ السلام کو حتیم میں لایا گیا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ کسی مصنف نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ کائنات میں سب سے پہلی ہارٹ سرجری جو ہوئی تو وہ حتیم میں ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام کے دل مبارک کو نکالا گیا اور پھر زمزم سے دھویا گیا، پھر دل مبارک اندر رکھا گیا۔ یوں جبرائیل نے ہاتھ پھیرا، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا بھی نہیں، اور پھر جنت سے براق لائی گئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ جنت سے آئی ہوئی براق جو گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی، خچر سے تھوڑی بڑی، جنت سے آئی ہوئی براق یوں کھڑی ہے اور نخرے دکھا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے کہا یہاں نخرہ نہیں دکھانا، آج تیرے اوپر کائنات کا امام سوار ہونے جا رہا ہے۔ براق پہ سوار ہوئے، حضور فرماتے اتنی تیز رہو وہ سواری کہ جہاں پر میری نظر پڑتی تھی اس کا وہاں پاؤں پڑتا تھا۔ آپ چلے
مکے سے. پھر حضرت جبرائیل نے سواری کو رکنے کا آرڈر دیا کہ کہا یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. کھجوروں کے جھنڈ کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھی گئی اور حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا مکے سے جب آپ ہجرت فرمائیں گے یہ وہ مدینہ کی سرزمین ہے جس کو یثرب کہا جاتا ہے. آپ یہاں تشریف لائیں گے ہجرت کر کے. وہاں سے پھر سواری چلی اور پھر دوسرے مقام پر پھر سواری کو اتارا گیا. وہ ہے کوہ طور پر جو کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی گئی. پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا. اب کوہ طور سے سواری پر حضور سوار ہے. اب جا رہے ہیں اگلی منزل کی طرف بیت المقدس جس کے بارے میں قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد رب نے برکتیں رکھ دی ہیں. یہ انبیاء کی سرزمین ہے. یہ وہ بیت المقدس ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اب تعمیر چل رہی تھی، آخری وقت بھی آ گیا، اب دنیا سے جانا ہے. اللہ سے درخواست کی یا اللہ اگر میں ابھی چلا گیا تو یہ پھر اس کی تعمیر باقی رہ جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن تابع تھے جس کو لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، رب نے وہاں ان کی جان قبض کر لی، روح چلی گئی. لیکن جب تک بیت المقدس تعمیر نہیں ہوا اسی لکڑی کے سہارے کھڑے بیٹھے ہیں. پھر اس دیمک جب تعمیر مکمل ہو گئی پھر اس لکڑی کو دیمک نے جو ہے کھانا شروع کیا تو لکڑی گری تو آپ بھی نیچے آ گئے. پھر ان جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے ہیں. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد میں رب نے برکتیں رکھی ہیں. اب حضور کی سواری مبارک بیت المقدس کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے تمام نبیوں کو آرڈر دیا کہ میرے نبیوں آج کائنات کا امام آ رہا ہے، تم بھی بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ. اور آج اس وعدے کا ایفا ہونے جا رہا ہے کہ جو عالم ارواح میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے میرے اللہ نے کروایا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي. کہ رب نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے جو خطاب فرمایا تھا بقول خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی کہ سب سے پہلی ختم نبوت کانفرنس جو رب نے منعقد کی عالم ارواح کے اندر، فرمایا عجیب کانفرنس تھی کہ بیان مجمع انبیاء کا تھا. مجمع کس کا تھا؟ انبیاء کا. بیان کرنے والا خدا اور موضوع ہے شان مصطفیٰ. مجمع انبیاء، بیان کرنے والا خدا اور موضوع ہے شان مصطفیٰ. رب نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں میں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا ایک نبی آئے گا. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد آمنہ کا لال آئے گا. ثم جاءکم رسول، کائنات کا امام آئے گا. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد عبداللہ کا بیٹا آئے گا، بنو ہاشم قبیلے سے آئے گا، عبد المطلب کا پوتا آئے گا. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد آئے گا مصدق لما معکم. اس کا کام کیا ہوگا؟ نبوت تمہاری ہوگی، تصدیق میرا مصطفیٰ کرے گا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر.
توجہ ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ ہم پہلے وہ بعد میں، تصدیق کیسے ہوگی؟ پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، رب نے فرمایا اس پر ایمان بھی لے آنا۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ بیت المقدس میں تمام نبی جمع ہوئے اور تمام نے جب حضور علیہ السلام کا نام آیا، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سب نے یہی پڑھا اشہد ان، اور یہ بھی لکھا ہے کہ تمام انبیاء بیک وقت نبی بھی ہیں اور حضور کے امتی بھی ہیں۔ آپ دیکھیے گا اس کے بعد وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی گئی۔ حضرت جبرائیل نے حضور علیہ السلام کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود، حضرت نوح بھی، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی، حضرت حزقیل علیہ السلام بھی، جناب ادریس، جناب شیس، جناب موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب نبی موجود ہیں، اور حضور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ رب نے تمام انبیاء کی موجودگی میں کائنات کے امام کو مصلی پہ کھڑا کر کے دنیا پہ یہ ثابت کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی نبی بھی امام نہیں بن سکتا۔ جو ہے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی، آدم علیہ السلام ابو الانسانیت، اور پھر مجھے وہی بات یاد آ گئی، مولانا ضیاء القاسمی سے فرمایا کرتے تھے کہ یا مولوی سے کہو، اس 14ویں صدی والے مولوی کو، کہ یا مصلی چھوڑ دے یا عقیدہ چھوڑ دے۔ اگر تیرا عقیدہ ہے حضور یہاں موجود ہے پھر تو امام نہیں بن سکتا۔ بن سکتا ہے کیونکہ حضور کی موجودگی میں حضرت آدم امام، حضرت نوح نجی اللہ امام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ امام نہیں بن سکتے۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی نبی مصلی امامت پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بقول کنتر مرحوم کہ کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہو من، امامت اے جہی ہو۔ اور مولوی صاحب کو آنکھ یا مصلی چھوڑ لے یا عقیدہ چھوڑ لے، کینے کہ کوئی نہ، یا مصلی چھوڑ لے یا عقیدہ۔ اگر تیرا عقیدہ ہے حضور موجود ہے بھل تو امام نہیں بن سکتا، بھل اگر تو امام بن دے تو بھل عقیدہ چھوڑنا پوسی۔ انہیں لکھے کہ مولوی عقیدہ چھوڑ دے گا، امامت نہیں چھوڑے گا۔ امامت، کیونکہ امامت ہے تو، تھوڑا سا کہہ دوں، امامت ہے تو جنازہ ہے، امامت ہے تو تیجا ہے، امامت ہے تو ساتواں ہے، امامت ہے تو 11ویں ہے، امامت ہے تو 12ویں ہے، امامت ہے تو 40واں ہے، امامت ہے تو برسی ہے۔ بولو بولو۔ مولانا شفیع کھوجا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے دیا کہ تہاڈے زندہ رہن دے مولوی خوش نہیں تھیندا، تہاڈے مرن تے خوش تھیندے، کیونکہ تساں شادی تے تے سڈیندے نہیں پے حکم، ولیمے تے نہیں وے سڈیندے، ولیمے تے سڈیندے وے 10 سالے کو، ولیمے کو سڈیندے وے، ایویں کہ کوئی نہ، خوشی تے تساں مولوی کو نہیں وے سڈیندے، ول جڑے ویلے کوئی مردے ول اون بعد جنازہ، ول تیجے دا ختم، ول سادہ، ول جمعرات، ول چلیہا، ول سال بعد برسی، جے تے کوئی بھی آئی مرسی تے مولوی دا ہاں ٹھرسی۔ اگے 10 سال بعد کوئی مرد ہے، ہوں تو ہر روز اعلان تھی نے پہ ہونا ختمی ملا، وہی جان دین سارے میاں، جان دینی گے تساں والا ختم تے بھیڑ دے، عاشقی میں ملا بھی ہیں تے ختمی بھی ہیں اور بھیڑے پہ ہوندن۔ میرے دوستو،
حضور امام بنے، جبرائیل علیہ السلام نے آگے کھڑا کیا، رب کا یہی آرڈر تھا، تمام انبیاء مقتدی بن کر کھڑے ہوئے، حضور امام بن کر کھڑے ہوئے۔ اب بیت المقدس سے میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے پہلے آسمان پر، لوگوں ہم یہ کہتے ہیں نبی کا سفر معراج وہ سفر ہے، لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہے اور نبی تشریف لاتے ہیں، کبھی وہ مدینے کی سرزمین سے ہمارے ہر جلسے میں پروگرام میں۔ پہلے تو یہ بات غلط ہے کہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ جو تشریف لاتے ہیں وہ پہلے موجود، بولو یار، اگر پہلے موجود ہیں تو تشریف لانے کا سوال ہی، جب عقیدہ ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں پھر تشریف لاتے ہیں، یہ سوال غلط ہے، کیونکہ جو پہلے سے موجود ہو وہ تشریف لے آتا ہے نہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے غلام بن کر کھڑے ہیں، پیر براق کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے فرشتوں جاؤ، اب پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، لاکھوں فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہیں، حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ پہلے تم جبرائیل کو لاؤ میری نبی کی آمد کے لیے، پہلے تم فرشتوں کو لاؤ میرے نبی کی آمد کے لیے، اب پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک سدرۃ المنتہا پر آخری بات کہتے ہوئے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب محبوب اور وحید کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرے لیے کیا لائے؟ جب کوئی دوست اپنے دوست کو ملنے جاتا ہے تو تحفہ لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا؟ میں 1-2 منٹ میں، چونکہ 2:05 کیا لائے؟ حضور علیہ السلام نے عرض کیا اللہ 3 تحفے لایا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ التحیات للہ، قولی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں بولو تیرے لیے، والطیبات مالی عبادتیں تیرے لیے، التحیات ربا زبان جب بھی بولے تیری تعریف کرے، التحیات للہ زبان جب بھی حرکت کرے تیری توصیف کرے، تیری حمد بیان کرے، تیری بات کرے، تیری عظمت تیرا تقدس بیان کرے۔ اس لیے تو قرآن نے دوسری جگہ کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رب نے فرمایا میرا محبوب جا کے اس دھرتی پہ اعلان کر دے ان صلاتی، ربا میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ میرے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربا زبان جب بھی بولے تو تیری تعریف میں، بدن جب بھی حرکت کرے تو تیرے رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، ربا میں مال جب بھی خرچ کروں تیرے راہ پر، تیرے دین پر، تو رب نے جواباً کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، میرے نبی آپ پر میرا سلام ہو۔ السلام علیکہ بولو بولو، میرا نبی آپ پر میرا تیرا آپ پر میرا سلام ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ سلام نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولو نماز میں، تشہد میں رب نے ادب بھی بتا دیا کہ میرا نام بے شک کھڑے ہو کر لے سکتے ہو،
قیام میں بھی لو، رکوع میں لو، سجدے میں لو، لیکن جب میرے نبی پر سلام پڑھو تو پھر کھڑے نہیں ہونا، رکوع میں نہیں، سجدے میں نہیں، بلکہ دوزانوں بیٹھ کر تشہد میں منہ قبلے کی طرف کر کے، کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے، نبی کا جب نام لینا ہے تو تشہد کے، جب سلام پڑھنا ہے تو تشہد میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ تو ہم 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جو کہتے ہیں نہیں پڑھتے تو پھر غلط سوال ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نبی آپ پر میرا سلام ہو، میری رحمت ہو، میری برکت ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری طرف سے آپ پر بھی سلام ہو، اور قیامت تک آنے والے نیک بندوں پر بھی رب کہتے ہیں میرا سلام ہو۔ تو میں اختتام کرتے ہوئے جب واپس تشریف لائے تو 50 نمازیں میں نے یہاں شہداد بزرہ جمعہ تھا تو وہاں بھی عرض کیا، ایک بھٹو اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو رہی تھی، پھر اس نے کہا کہ یار مفتی صاحب کاش یہ 50 نمازیں ہی فرض ہوتی نا، کام بڑا اچھا تھا کہ مولوی تم نمازیں پڑھتے رہتے، چلو ہم سیاست کرتے رہتے۔ یہ نمازیں مختصر ہیں، اب مولویوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے سیاست پہ بھی، ایسا کہ تو رب نے 50 فرض کی اور 5 رکھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ اور الحمدللہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جمعے بھی ادا کر رہے ہیں، میدان عمل میں بھی کھڑے ہیں اور یہاں بھی کھڑے ہیں، مگر بھی دنیا میں بھی دنیا نے دیکھا، میں متعدد مرتبہ ہر جگہ یہ کہتا ہوں، رب نے یہ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا۔ رب کہتا ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، میرا کلمہ بلند ہے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، یہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ تو میں یہ آپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں، آؤ عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، دنیا میں رفعت چاہتے ہو، مدرسوں کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے اداروں کے ساتھ جمع ہو جاؤ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے جن جن مدارس کا تعاون کیا، جہاں جہاں آپ نے جن سے محبت کی، ان بچوں نے آپ کے دیے ہوئے تعاون سے تعلیم حاصل کی۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جو شخص یہ چاہتا ہو میرے مرنے کے بعد بھی میرا نامہ اعمال بند نہ ہو، کھلا رہ جائے، تو ان مدرسوں کا ممبر بن جائے۔ آپ کے دیے ہوئے مال سے جب کوئی بچہ حافظ بنے گا، قاری بنے گا، قرآن کو یاد کرے گا، پھر وہ آگے پڑھائے گا، پھر وہ آگے پڑھائے گا، تو نسل در نسل ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا صدقہ جاریہ کبھی کم نہ ہوگا۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔